کاشف یہ بتائیے گا، ایک سیاسی جماعت کے بہکانے پر یہ اعتراف دیا، ایک بڑا یو ٹرن کمشنر راولپنڈی نے لے لیا ہے، اپنا جو اعترافی بیان الیکشن کمیشن میں دیا ہے، وہ پہلے ضمیر جاگا تھا یا اب سویا ہے یا پہلے کیا ہو رہا ہے ایگزیکٹلی؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو اب ایک اعلیٰ سطحی تحقیقات ہی کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے ہمارے ملک میں جب بھی کوئی بیان آتا ہے، دو مختلف بیانات ہیں، دھاندلی کی، دھاندلی نہیں کی، بہکاوے میں آ گیا۔ کچھ لوگوں کو پہلا بیان بہت پسند آئے گا، کچھ کو دوسرا بہت پسند آئے گا، لیکن اس کا فیصلہ پھر بھی کسی کمیشن نے کرنا ہے۔ کوئی اعلیٰ سطحی یا عدالتی کمیشن بنائے جو ان الزامات کی تحقیقات کرے۔ لیکن دو تین چیزیں بڑی دلچسپ ہیں اس میں، اگر آپ نے پڑھا ہو۔ ایک تو 32 سال کے ایکسپیرینس والا بیوروکریٹ اتنے بہکاوے میں آ گیا کہ انہوں نے مجھے کہا یہ کر لو اور میں نے کر دیا۔ یعنی میری ایک زندگی گزر گئی۔ جتنے کیئرفل بیوروکریٹس ہوتے ہیں وہ کسی کی سیاست کو آگے چلانے کے لیے اپنا کریئر یا اپنی زندگی داؤ پہ نہیں لگائیں گے کہ جس قسم کا یہ بیان دے رہے ہیں، اور جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کا نام، وہ پی ٹی آئی والے نے کہا سی جے کا نام لے چیف جسٹس کا۔ میں نے کہا 100 بسم اللہ۔ پھر نے کہا آپ کو تو پتہ ہی ہے نا کہ جو بیوروکریٹ ہے اس کو جو پرکس اور پریولیجز ملتی ہیں وہ جب نہ ہو تو بڑی مشکل پڑ جاتی ہے۔ پھر میں نے اس لیے یہ کام کیا۔ خیر اینی ویز لوپ ہولز تو بہت ہیں اس میں، اور ہماری پاکستان کی تاریخ بھی ایک سرٹن قسم کی تاریخ ہے، لیکن پھر بھی کوئی بھی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ یہ ٹھیک ہے یا پہلے ٹھیک کہا تھا اب ٹھیک کہا ہے۔ It's adding to the uncertainty نا رؤوف صاحب، ادھر میرا مطلب ہے کہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا ہی نہیں ہے، مزید اور کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے سچویشن۔ اتنا بام شیل پریس کانفرنس، اور اس کے بعد آ کے آج وہ فرما رہے ہیں کہ سرحد غیر ذمہ دارانہ عمل تھا، میرا غلط بیانی کی میں نے، مجھے اپنے بیان پہ بہت شرمندگی ہے، قوم سے معافی چاہتا ہوں۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کی خفیہ مدد کرنے سے متعلق کچھ اور مزید انہوں نے اعتراف کیے کہ میں ملا بھی لاہور جا کے، میرے رابطے تھے۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں کو خوش کر دیا، اب انہوں نے رولنگ ایلیٹ کو خوش کر دیا۔ چٹھا صاحب نے دونوں کو خوش کر دیا نا۔ دوسرے لوگ جو کاشف بات کہہ رہے تھے ٹھیک کہہ رہے تھے کہ پہلے ایک جو نریٹو آیا اس پہ پی ٹی آئی نے 2-4 دن خوشیاں منا لی، اب جو نریٹو آ رہا ہے اس میں پی ایم نواز یا پی ڈی ایم ان کی آ کے خوشیاں منا لے گی۔ لیکن ہیونگ سیڈ آل دس، اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے آپ کو ٹائمنگ، یہ تو آپ جو مہر دیکھیں گے نا، ہمیشہ ٹائمنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے نا دنیا بھر میں۔ مطلب ہے کوئی آج والی بات جب الیکشن نہیں ہو رہے آپ اس وقت بات کریں جو فلاں دور میں دھاندلی ہوئی جو چیزیں ہوتی، ٹھیک ان کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن اس وقت وہ جو ٹائمنگ تھی بم شیل جس کو مطلب اس میں کہا جائے گا۔ سو چٹھا صاحب جو ہیں کوئی عام بیوروکریٹ نہیں ہیں، اور جو میری اطلاعات تھی بلکہ سب کی ہوں گی تقریباً، کہ ان کو انہوں نے تعلیق لگایا تھا شہباز شریف صاحب نے، حمزہ شہباز کا۔ ان کے جو ریلیشن شپ اگر آپ دیکھیں، ہسٹری اٹھائیں ان کی چٹھا صاحب کی، ان کے زیادہ تعلقات جو ہیں نواز لیگ سے رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب تو ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں کہ میری دوستی تعلقات ہیں، اور بالکل ٹھیک ہیں۔ اچھا، حمزہ شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا اچھی پوسٹنگ کے لیے، یہ انٹرسٹڈ تھے فیصل آباد کی پوسٹنگ کے لیے کمشنر۔ ان کو یہاں پنڈی جو لایا گیا تھا، ان کے اگینسٹ جو وشز آئے تھے یہ وہاں جانا چاہ رہے تھے، اور آپ کو پتا ہوگا پنڈی کا کمشنر لگنے کے لیے بڑی اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی، ہر عام بیوروکریٹ نہیں لگ سکتا۔ اور یہ لگے کب ہیں یہاں پہ؟ یہ لگے 29 جنوری کو، 12 جنوری کو وہاں پہ ایک آپ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا، اور وزیر اعظم آلریڈی یہاں میں آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب۔ سو ان کو جتنی بھی پروموشنز ملی ہیں یا جتنی ان کو یہاں پہ اچھی ان کو پوسٹنگز ملی ہیں، کٹسی وہ یہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو ملی ہے۔ یہ تو کچھ ایڈ اپ نہیں ہو رہا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز ان سے بڑے قریب تھے، مگر 13 سیٹیں راولپنڈی کی داؤ پہ لگا دیں مسلم لیگ نون کے، انہیں میرا مطلب کچھ ایڈ اپ نہیں ہو رہا۔ میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ میں بیک گراؤنڈ کوئی خاطر میں رکھتے ہوئے پوچھ رہی ہوں۔ پہلا شک مجھے یاد ہے، ہیز ہی بین تھرون انڈر دی بس یا کچھ اور؟ میں نے اس وقت اس پہ جب پہلا اپنا وی لاگ کیا تو سوالات میں نے یہ اٹھائے تھے، میں کہ ہی واز ویری کلوز ٹو اگر حمزہ اور شہباز شریف صاحب کے، ان کے بڑے قریب تھے، انہی کی وجہ سے ان کو پوسٹنگ ملی، انہی کو بس تلے دے رہے ہیں۔ سو واٹ از اگر اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جو سٹیٹمنٹ ہے، اب اگر ان کا سٹیٹمنٹ دیکھیں کیونکہ اس بیان سے نہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس وقت کیونکہ مریم صاحبہ جو ہیں، حکومت تو ویسے ایک دم بنی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک دم پہلے ہچکچا رہے تھے، مگر اب وفاق میں بھی مائنورٹی حکومت لینے کے لیے تیار ہیں وداؤٹ پیپلز پارٹی۔ پنجاب میں تو نمبر پورے ہیں، بنا رہے ہیں۔ سو لہٰذا یہ جو ان سے بات ہو رہی تھی، نو آفینسز ٹو ہم، وہ بیچارے مشکل میں، بندہ کیا کہے۔ ان کے بڑے مشکل میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تب تھے جب پریس کانفرنس کی ہے یا آج مشکل میں؟ پہلے تو یہ فیصلہ کریں۔ میرا خیال ہے دونوں سائڈ پہ مشکل میں تھے، اس وقت بھی تھے اب بھی تھے۔ اب اس وقت زیادہ مشکل میں کب تھے؟ ان کو اگر ٹیمپٹیشن، مطلب اگر ابھی بات ہو رہی تھی نا ٹیمپٹیشن، کب تھے ویسے یہ بتا؟ مین چیز جو تھی وہ ٹیمپٹیشن تھی، وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریٹائر ہونے، بیوروکریٹ کی ہمیشہ ایک اس میں ریٹائر ہو کے آپ کے مرات ہیں، پرکس پریولیجز ہیں، وہ اب انجوائے کرنے کا وقت آیا ہے، تو آپ ساری چھن جائیں، یا تو کہتے ہیں بڑا عہدہ مجھے پرومس کیا تھا سیاسی۔ میرا خیال ہے پاکستان تو نہیں لگانا تھا نا جی۔ میں آپ کو ویسے اپنا دو سینٹس اس پہ دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، جب انہوں نے یہ بیان پہلا دیا
तो आप सोचें कि बयान दिया किसके खिलाफ, ही वॉज स्पोकिंग अ बेयर कि धांधली हुई है। और आपको पता है कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन तो तोड़ा है ना, जिसका दिल करता है इलेक्शन कमिश्नर को, और इलेक्शन कमीशन को उनकी हरकतें भी इसी किस्म की हैं, उनको जरा टारगेट करना आसान है। लेकिन जब आप धांधली का इल्जाम लगाते हैं तो आप बहुत बड़े इल्जामात लगा रहे हैं और उसके रिपरकशंस, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसके नताइज होते हैं। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं उस पर, कि अब इस तरह का बयान सिर्फ इस वजह से कि मैं बहकावे में आ गया था, बड़ी सीट, उसको पता नहीं था कि जब मैं ये बयान दूंगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, मेरे साथ होना क्या है। सो मैं फिर भी कहूंगा कि इसकी तहकीकात फिर भी मेरा होनी ये चाहिए। ख्याल है काशिफ की अपनी जगह पे बात जो है, आप उनकी देखें, जो बात हम कह रहे थे, जो मैं बैकग्राउंड दे रहा था, कि उसका बेनिफिशियरी जो है इनका स्टेटमेंट का, अगर किसी को होना चाहिए तो नवाज लीग को होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप। अब उसका किसको फायदा हुआ है, वो नवाज शरीफ साहब या हमजा साहब या शहबाज शरीफ साहब साहब को फायदा हुआ ना। ठीक है। सो लिहाजा ये जो बातें इसमें लिख रहे हैं, जो चीजें उसमें डिटेल में बता रहे हैं, तो किसी हद तक वो बात ठीक है, इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वी आर नो बॉडी कि हम जज ज्यूरी हैंगमैन नहीं है कि हम फैसला दें, लेकिन इनका पूरा 3 पेजेस का स्टेटमेंट पढ़ें तो किसी हद तक आप इस पर थोड़ा सा, अगेन यू टेंड टू बिलीव कि वो इस बहकावे में हैं, टेम्पटेशन हुई है, उनको ऑफर्स की गई हैं या वट एवर। क्योंकि उन्होंने जो आप बात कह रहे हैं कि बस के नीचे दिया, बस के नीचे तो पीएमएल नवाज को दिया उन्होंने, क्योंकि उनका सारे का सारा वो जो उनका नैरेटिव था या उनकी उस वक्त एक लेजिटिमेसी और अब बेल आउट दे दिए कि मैं बहका हुआ था। इससे मेरा नहीं ख्याल है कि फर्क पड़ने वाला। जिन लोगों ने बिलीव करना है वो उसी पे पहले बयान पे बिलीव करें कि नहीं जनाब आप इनके आम ये जब तमाशा इस मुल्क के अंदर की या तो जागा हुआ जमीर अंदर जाके सो जाता है या सोया हुआ जमीर अब जाके अंदर जाके जाग गया है। महर लिख के रख लें, इसमें जमीर शमीर का कोई ताल्लुक नहीं है, या ऑफर्स हैं, टेम्पटेशन है, थ्रेट है, धमकी है, ब्लैकमेलिंग जो भी है। मगर देखिए कैसे तनाजुर में जिधर जो बड़े संगीन इल्जामात धांधली के लग रहे थे, कैसा तनाजुर था, उसको तकवीयत बख्शी इसने, यानी कि लोगों को लगा कि विंडिकेट हुए हैं। एक बहुत बड़ी मश्क के ऊपर एक सवालिया निशान लगा दिया। ये बहुत बड़ा एक, जितना भी नून लीग है रऊफ साहब, जितना भी नून लीग है, कमिश्नर है, ये कोई पीएन नहीं था, बहुत इख्तियारात होते हैं, पूरी डिवीजन देख रहा था। बहरहाल एक और चीज देखें, इसमें अगर इनका जमीर जागा होता, जिन लोगों को जमीर जागते होते ना, वो फिर इस तरह के दोबारा स्टेटमेंट नहीं देते होते, वो किसी भी कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार हो। जमीर की तो डेफिनेशन ही जागने के यही होते कि यू प्रेफर बट डेथ ओवर। कह रहे थे चौक पे मुझे फाई लगा दो, वही कह रहा हूं ना कि इसका जमीर से कोई लेना देना नहीं है, जो जानते हैं उनको ना, कोई हैंकी पैंकी थी, हैंकी पैंकी